پیارے بچوں السلام علیکم۔ یو پی ایس نوپرا کلاس 8ویں سبجیکٹ اردو، موضوع ہے زعفران۔ پیارے بچوں آپ نے زعفران کے بارے میں سنا ہوگا، جو ہمارے کشمیر کی ایک کاشت ہے، زیادہ تر یہ پامپور علاقے میں اگائی جاتی ہے۔ تو ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ مشہور پیج نمبر ہمارا ہے 95۔ مشہور شاعر کالی داس نے اپنی کتاب میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ وہ ایک شاعر تھے مشہور جن کا نام کالی داس تھا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کو، اس کی خوبصورت کی ہر جگہ پر تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالی داس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ جو ہے سنسکرت زبان جو ہے، اس کا کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ کالی داس کو بھول نہیں سکتا۔ فراموش کہتے ہیں بھول جانا، کہتے ہیں بھول نہیں سکتا ہے۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ وہ زعفران کے جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، اس نے شاعروں کو اور ادیبوں کو اور مفکروں کو سبوں کو اپنی طرف کھینچا ہے، سبوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، وہ ان کی توجہ اپنی طرف دلائی ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ زعفران کے جو کھیت ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں۔ لغت کہتے ہیں، عرف عام میں ایک ڈکشنری ہے اس کو، وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول یا زرد فصل کھڑی ہو۔ وہ جگہ جہاں پر دور تک زرد پھولی ہو یا اس کی فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں، وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ دوسرے اس کا یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی جہاں پر اس کی فصل اگائی جاتی ہے وہاں پر پہنچ کر بہت ہنسی آئے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں جب انسان پہنچتا ہے، وہ وہاں پہنچ کر اس کو ہنسی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مزاح کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کشمیر میں زعفران زار کو زعفران جو ہے اس کو مزاح کی محفل میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا تھا اور اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ جب اس کے سکندر اعظم کے فوجی یہاں پہ آئے کشمیر میں، انہوں نے زعفران کے کھیتوں کو جب دیکھا تو انہوں نے وہاں پر سر اپنا جھکا دیا اور وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ انہوں نے اس کے پھول کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ قدرت ساری ان پھولوں میں ہی موجود ہے۔ ابو فضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریفیں کی ہیں۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ یہ پامپور میں پائی جاتی ہے، اگائی جاتی ہے یہ، اور وہاں پر اس کی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کس مہینے میں؟ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں۔ سری نگر سے دور آگے پامپور کا علاقہ آتا ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ کشمیر میں اس کی اور کاشت بھی اگائی ہوتی ہے کشمیر میں۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویز روشنی پڑتی ہے، رات کے وقت جب چاند کی روشنی ان پر پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ بہشت کہتے ہیں جنت کو، جنت ہے تو یہی زمین ہے۔ اس کے پتوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے پتوں پر جب چاند کی روشنی پڑتی ہے اس کا نیا رنگ آ جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، باقی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ باقی والسلام۔